ایگلز ورلڈ کے اس شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فضل امین بیگرز کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم ایک نہایت ہی اہم شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جمال آباد کا چھوٹا مگر خوبصورت گاؤں، اور یہاں پہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں وہ محترم جناب کریم رحمت صاحب کا ہے۔ جناب کریم رحمت صاحب پروفیشن کے حساب سے لیفٹیننٹ کرنل ہے، ریٹائرڈ، اور میڈیکل فیلڈ سے وابستہ رہے ہیں۔ تو میں اسی حساب سے جو ہے نا ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور ساتھ میں یہ ہمارے لیے ایک خوش بختی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ایک اہم موضوع کے ارد گرد بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی ایک اہم شخصیت جو اس دنیا میں آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن کیونکہ وہ کرنل صاحب کے فرسٹ کزن خالازاد بھائی بھی رہے ہیں، اور وہ خود ان کے حوالے سے بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں، جو کہ مرحوم شوکت علی صاحب، جن کا تعلق خیبر گاؤں سے ہے یا مطلب تھا، اب اس دنیا میں نہیں ہے، حمزہ ویلی کے اندر۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے زحمت دی ہے محترم کرنل ڈاکٹر کریم احمد صاحب کو کہ وہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ضرور اپنا جو بھی نالج اپنے فرسٹ کزن کے حوالے سے رکھتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے جو ہے نا بچپن کے حوالے سے جو انہوں نے آپس میں گزارے ہیں، اسپینڈ کیا ہے اپنا ٹائم، تو اسی حوالے سے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں تشکری کرنا چاہوں گا جناب انجینئر نوید کریم صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی مصروفیات کو سائڈ رکھ کے میرے ساتھ یہاں آئے ہیں اس ویڈیوگرافی کے خاطر، تو ان کا بھی شکریہ، اور بالخصوص کرنل ڈاکٹر کریم رحمت صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا اور رضامندی دے دی، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفت و شنید کر لیں گے۔ تو خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فضل امین ڈیئر۔ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو سب کو السلام علیکم کہوں گا۔ فضل امین آج میرے پاس آئے ہیں اور میرے جو فرسٹ کزن ہیں شوکت کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں پہلے ایک دو لائنوں میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروں۔ بنیادی طور پر میں اسی گاؤں جمال آباد کا رہنے والا ہوں۔ 1969 میں میرے بڑے بھائی عادل بیگ مرحوم، وہ مجھے یہاں سے لے کر پڑھائی کی غرض سے کراچی لے کر گئے۔ 1969 میں جب دنیا کا سینیریو ڈیفرنٹ تھا، غربت تھی، پسماندگی تھی، روڈ نہیں تھا، آلموسٹ یہاں سے ہم گلگت 7 دن میں پہنچے، اور تو جب میں کراچی پہنچا، اٹ واز دسمبر۔ اس زمانے میں جو چند ہی لوگ تھے جو کہ پڑھتے تھے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا روزی بھی کماتے تھے، کام بھی کرتے تھے۔ شوکت بھائی بھی ان میں سے ایک تھا، بٹ وہ فرق یہ تھا کہ ہی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ۔ وہ کام بھی کرتا تھا، باعزت طریقے سے رہتا تھا، محنت کرتا تھا، اور شروع کے دنوں میں جس طریقے سے میرے بڑے بھائی عادل بیگ نے میری پرورش کی ہے، بہت سارے جگہوں پہ میں بلکہ میرا بڑا بھائی مجھے کہا کرتا تھا کہ آپ جا کے شوکت بھائی سے ایڈوائزز لے لیں۔ تو میں ایون ٹیوشن پڑھنے بھی میں ان کے پاس جاتا رہا ہوں، وہ مجھے ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو اوور آل ہماری کمیونٹی تھی، سسٹم یہ تھا کہ سارے لوگ، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو صرف پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ یس، ہم لوگ مائی سیلف اور ہم کوئی 8-10 لڑکے ہیں، کچھ میں تھا اور پھسو کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، اے گڈ کلیگ آف مائن اینڈ اے کزن آف مائن ڈاکٹر نعمت شاہ فرام گلکن۔ ہم ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو سپورٹ کیا گیا ہمارے بھائیوں نے، اور کسی کو چچا نے، کسی کے بھائی نے، تو مجھے میرے بڑے بھائی نے یہاں سے میرے ساتھ لے کر گیا، اور ہم
بڑا بھائی میرا پڑھتا بھی تھا اور ساتھ نوکری بھی کرتا تھا. تو شوکت بھائی جو میں نے بتایا کہ ہی واز اے ویری سوبر آؤٹ اسٹینڈنگ اور ڈفرینٹ قسم کا بھائی تھا میرا. جب میں اس سے ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا تو وہ اس لیول پہ اپنی ایسوسیشن میرے ساتھ رکھتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ وہ اس زمانے کی جو مشہور گھڑی ہوتی تھی کیمی گھڑی وہ اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے دیا ریئلائزنگ کہ بھئی آپ ٹائم پہ آئیں ٹائم پہ جائیں اپنے جو بھی شیڈول ہے اس کو ٹائم کے حساب سے سیٹ کریں. 1969 سے لے کے میرا خیال ہے کہ جب میں ان کے ساتھ رہا ہوں میں جاتا تھا مشہور زمانہ ہمارے اس زمانے کا ایریا شیر شاہ ہم ادھر رہتے تھے اور وہاں پہ شوکت بھائی بھی ادھر ہی رہتے تھے. ہم جاتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے. 1973 یا 74 میں ہم وہاں سے موو کر گئے. میں آغا خان اسکول کھارادر کراچی سے میں نے میٹرک کی. شوکت بھائی جب اپنی پڑھائی مکمل کیے تو اس زمانے میں وہ نیشنل کنسٹرکشن کمپنی میں اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ امپلائی ہوئے تھے. اچھا کراچی میں ہاں یس کراچی این سی میں. اس کے بعد پھر اس نے سیرینا جوائن کیا. سیرینا جوائن کرنے کے بعد جو ان کی طبیعت میں تھی جو ٹپکل مہمان نوازی کا عنصر اس کے اندر ان کے اندر پہلے سے تھا اور وہاں پہ پھر سیرینا لاجز کے اندر اس نے زندگی کے باقی دن گزارے اور جس طریقے سے گزارے یہ اس کو میرا خیال ہے کہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں دن چاہیے ہوں گے. تو اینی وے مختصر یہ کہ فائنلی وہ انچارج رہا سیرینا لاج گلگت کا اور جب وہاں سے وہ ریٹائر ہوا اس کے علاوہ بھی وہ کنسلٹنسی کرتا تھا. جنرل مینیجر اس کے بعد میرے خیال ہے لینڈسکیپ. ہاں لینڈسکیپنگ اور اس کے ان کے پاس بہت سارے سکلز تھے گر تھے وہ بہت سارے چیزوں میں وہ انوالو تھے. ایون جو لینڈسکیپنگ یہ پلانٹیشن اور یہ گارڈننگ اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں میں وہ سیرینا لاج کو سروس دیتا ہوتا تھا. اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گاؤں آ گیا. انسان زندگی میں جب اپنا پلان کرتا ہے قدرتی طور پر کہ ایک ایج آتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں شادی کروں گا, شادی کے بعد آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں, بچوں کے لیے پھر آپ پرورش کرتے ہیں, پھر ان کے لیے ایک راستہ بناتے ہیں. لیکن یہ کہ شوکت بھائی کا جو لائف کا جو راستہ تھا جو پلان تھا وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. شادی اس نے نہیں کی. ایسا کیوں نہیں کی تھی شادی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. اچھا میں مجھ سے بڑا تھا تو اور کبھی میں نے اتنی ڈیٹیل میں اس سے ریزننگ پوچھنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ جب بھی میں گاؤں آتا تھا ظاہر سال میں نارملی ہم ایک دفعہ یا 2-3 سال کراچی سے جب میں آتا تھا تو 2-3 سال کے بعد ایک دفعہ یہاں پہ وہ خیبر میں آتا تھا تو میں جاتا تھا اس کو بلانے کے لیے. تو میری مدر بھی کہتی تھی کوئی بھائی کو گھر لے آؤ. تو یعنی شروع کے دن میں مجھے یاد ہے میں اس کو سائیکل پہ لے کر آؤں گا خیبر سے. یس یہ کب کی بات ہوگی؟ 1970s کی بات ہے؟ نہیں اٹ واز میرا خیال ہے کہ مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں ہے, ریکلیکٹ نہیں کر سکتا, لیکن مجھے اتنا یاد ہے یہاں سے میں سائیکل لے کر گیا ہوں, اس کو فرنٹ پہ بٹھایا, گپ شپ لگائے, پھر وہ اترائی میں وہ ڈر بھی گئے ہیں لیکن بولا کچھ نہیں. اینی وے اس کو میں لے کر آیا جو بھی. ہاں اس کے بعد پھر واپسی پہ پھر میں اس کو ڈراپ کر کے پھر میں واپس آیا. تو اکثر ہماری سیٹنگ ہوتی تھی, ملاقات ہوتی تھی ڈیٹیل میں, لیکن یہ شادی والے مسئلے میں میں زیادہ اس کو البتہ لاسٹ میں ایکچولی جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا نا کہ اس نے جو بھی زندگی میں کمایا وہ سارے کمیونٹی کے لیے وقف کیا. خیبر میں اس کی اپنی جو زمین ہے اس نے 4 دیواری کی ہے پوری, مطلب خوبصورتی سے فینسنگ کی ہے. جماعت خانے کے اوپر اس نے بہت پیسہ لگایا, بہت مطلب ہے اپنا دل سے وہ اس نے خدمت کی ہے
کمیونٹی کی خدمت کی، جماعت کی خدمت کی، اور حاضر امام کی جو باقی ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے بہت انہوں نے کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا. اور اس کا جو بلکہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایڈوائز کیا. ایڈوائز میں نے یہ کیا کہ بھائی جان ابھی تو خیر اس طریقے سے نا کہ کیپ یور سیلف کمفرٹیبل، اپنے آپ کو آسان رکھو. کوئی اپنے ساتھ کوئی لڑکا رکھو یا کوئی خاتون رکھو جو کہ آپ کو لک آفٹر کر سکے، آپ کے کپڑے تیار کرے، آپ کو مطلب آپ کے لیے باقی گھر کی صفائی وغیرہ کریں. لیکن وہ اس نے حالانکہ خوبصورت گھر بنایا تھا. میں زیادہ ڈیٹیل میں مجھے ہلکا سا یاد ہے، گلگت میں اس نے گھر بنایا تھا. میرا خیال تھا میں اس کو بتاؤں، بلکہ بتایا بھی میں نے تھا کہ گلگت میں آپ رہیں، اپنے وہاں پہ سسٹم ٹھیک رکھیں، کبھی کبھی آپ گاؤں آئیں اور پھر اس کے بعد چلے جائیں. لیکن اس نے اس کو بھی نہیں کیا، بلکہ زیادہ ٹائم گاؤں میں اور گاؤں میں کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی کی خدمت کرتے ہوئے. اور اپنی ڈیتھ سے تقریباً مہینہ پہلے مجھے اس کی جو گھر میں ایک بچی تھی جو کہ پوتی میرا خیال ہے تھی، مطلب ہاں، اس نے مجھے کال کیا، مطلب میسج کیا کہ انکل جو شوکت بھائی کا نا پاؤں کا انگوٹھا جو ہے کالا ہو گیا. میں سمجھ گیا. ہم تو مطلب ظاہر ہے کلینکلی پاؤں کا انگوٹھا دیٹ مینس کہ اس کو شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے اس کو وہ گینگرین ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا اس طریقے سے کرو گے، اس کی تصویر نا فوکس تصویر کر لے کے مجھے واٹس ایپ پہ بھجوا دو. اس نے جب بھجوایا تو دیٹ واز گینگرین. اب میں نے اس کو کال کے خود اس کو کنونس کرنے کی کوشش کہ آپ آ جائیں، پنڈی آ جائیں، وہاں پہ ہم آپ کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. میں نے کہا لیکن کہ یہ خراب ہو سکتا ہے، اس کو مطلب اس کی ٹریٹمنٹ کرنے پڑے گی. گینگرین کا مطلب اس کی انگوٹھا اس کو ہم نے کاٹنا تھا. اچھا، تو نہیں مانا، اس نے کہا یہ بہانے بنا لے گا. پھر میں نے اس کو بیٹی کو پوچھا، میں نے کہا کہ کس کے ساتھ یہ زیادہ فری ہے آج کل؟ انہوں نے کہا سیف اللہ ایس یو بیگ خیبر کا. پرسنلی میں گیا ہوں ایس یو بیگ کے پاس، میں اس کو کال کیا پنڈی میں، وہ سواں کے قریب جو ہماری کالونی ہے، اس کو میں جا کے میں نے بتایا کہ یار اس طریقے سے اور اس کو لانا لازمی ہے. اس نے کہا اوکے میں اس سے بات کرتا ہوں. اس نے بات کی ہے. اینی وے اب اس سے کوئی جس منتھ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، نیکسٹ منتھ کے 3-4 کو اس نے آنا تھا اسلام آباد. اب ہوا یہ کہ مجھے ایک دن پتہ چلا اس طریقے سے کہ کسی کی کال ہے کہ نہیں، وہ انجری ہوئی ہے اس کو. جو ڈیٹیل پتہ کیا تو پتہ چلا درخت گرا اس کے اوپر. وہ بھی اسی طریقے سے، وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہا تھا، وہ کمیونٹی کے لیے ان کو کہیں درخت کی ضرورت تھی، وہ درخت کاٹ رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا، وہ سپروائز کر رہا تھا. انہوں نے درخت کاٹا، وہ بجائے دوسری سائڈ پہ گرنے کے آ کے اس کے اوپر ایکسیڈنٹلی گرا اور اس کو سیویئر ہیڈ انجری ہو گیا. نہیں وہ 2-3 دن کے بعد اس کی تو مطلب آئی جسٹ لیفٹ اسلام آباد اور نیکسٹ ڈے میں پہنچ گئے. بہرحال تو دیٹ از ہاؤ لائف از. میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا جو سسٹم ہے نا، بچپن سے لے کے بچپن آدمی بچہ ہوتا ہے. سپوز میرے بڑے بھائی نے میری سپرویژن کی، میں نے پڑھائی کی. 12 جماعت میں جا کے آدمی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا فیلڈ چوز کرنا. جس زمانے میں نے فیلڈ چوز کی دیٹ واز بیکاز آف سو مینی ریزنس کہ میں تھوڑا سا پڑھائی میں بہتر تھا تو میں چلتا گیا وداؤٹ اینی پلاننگ آئی بیکیم اے ڈاکٹر. آپس کی بات ہے. تو شوکت بھائی کا جو پلاننگ تھا وہ دنیا کا ہر کریچر کی ریجنریشن ہوتی ہے. یہ ایک الگ سائنس ہے. ایک سے وہ 2 ہوتے ہیں اور اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے پارٹنر. تو وہ اس نے چوز نہیں کیا. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جانے والے اس دنیا سے ہم سارے ہیں، لیکن یہ کہ قدرت کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو کب بلاتا ہے. جو میرے بڑے بھائی کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ از آلویز این ایکسیڈنٹ. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو اس سے آپ سبق سیکھتے
کہ وہ جو کچھ ہوا یہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک مطلب میرا خیال ہے کہ اس کا میرا کنکلوژن یہ ہے. تو ہماری تمام دعائیں میرے بھائی کے لیے، شوکت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. چند باتیں. تھینک یو ویری مچ. تو تھینک یو سو مچ محترم کرنل ڈاکٹر کریم رحمت صاحب کہ آپ نے مرحوم شوکت علی بھائی کے حوالے سے کچھ اسپیکٹ سامنے لے آئے. جس طرح سے کہ آپ نے خود فرمایا ان کے حوالے سے بات کرنا یہ چند منٹوں میں یہ ممکن نہیں ہے، ان کے زندگی کے مختلف اسپیکٹس کو کور کرنا. لیکن وہ نہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اس ویڈیو میں شاید اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکیں گے، لیکن ان کے حوالے سے ضرور یہ جو جتنے بھی آپ کی باتیں ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے خدمات کے حوالے سے یہ ضرور کنٹریبیوٹ کر لے گا. اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.